مومن اپنے مکانات کی محبت کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت کو قربان نہیں کرتے۔ یہ عقل بندی ہے، یہ عقل بندی تھوڑی ہے سال میں ایک بار جلوس نکال لو، سینے ٹھوک لو اور 5 وقت کی نمازیں غائب کرتے رہو اور دعویٰ یہ کرو کہ ہم سے زیادہ رسول کو کوئی مانتا ہی نہیں۔ سب سے زیادہ رسول کی محبت اگر کسی کے دل کے اندر تھی تو شاید آپ نے سنا ہوگا نبی کی پیدائش کے دن، نبی جس دن پیدا ہوئے اس دن جب ابو لہب کی لونڈی نے اپنے آقا کو، اپنے مالک کو، ابو لہب کو خوشخبری سنائی، آج تو تمہاری بھابھی نے، آمینہ نے بیٹا جنا ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارے بھائی کی نشانی ہے، عبداللہ کو انتقال کر گئے، اس کی نشانی آج باہر آئی ہے، آمینہ نے بیٹا چڑھا ہے۔ ابو لہب نے اپنے بھتیجے کو دیکھا نہیں، آمینہ سے پوچھنے نہیں گئے، جب سنا کہ آمینہ نے لڑکا پیدا کیا ہے، آج تو عبداللہ کے گھر میں بیٹا آیا ہے، ابو لہب اتنا خوش ہوا نبی کی پیدائش کی خبر سن کر، اتنا خوش ہوا کہ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں ابو لہب نے مارے خوشی کے جو نئی قمیص یا نئی چادر اپنے جسم پر اوڑے ہوئے تھا، پہنے ہوئے تھا، اس نے وہ چادر جا کر اپنی لونڈی کو دے دی، اپنی خادمہ کو دے دی، اس چادر کو یہ نئی چادر میں تمہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ تم نے مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، اور اس سے بڑا انعام یہ تمہارا کہ آج کے بعد تم میری خادمہ نہیں ہو، میں نے تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، چاہو تم جہاں جانا چاہو، اور اس کے بعد تم آزاد ہو۔ ابو لہب نے محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خبر سنی تو اپنی لڑکی کو آزاد کر دیا، ہمارے خوشی کے پیدائش، نبی کا جنم دن، نبی کی پیدائش کی خبر سنتا ہے ابو لہب تو اپنی لڑکی کو آزاد کر دیتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی 12 ربیع الاول کو سب سے آگے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہمارے نبی کا جنم دن ہے، آج ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، آج کے دن کائنات کا امام اس دنیا میں آیا تھا، میرے بھائیو، لیکن آپ کو معلوم ہے اسی پیدائش کی خوشی کو ابو لہب نے سب سے زیادہ منایا، سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی، لیکن اس خوشی کے دن کو اہمیت دینے کے باوجود ابو لہب کو کیا ملا؟ ساری دنیا جانتی ہے، قرآن نے بددعا دی ہے، اللہ نے بددعا دی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب میرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے اور تو خود بھی برباد ہو جا۔ لیجیے محمد رسول اللہ کی پیدائش کی خبر سن کر اپنی لڑکی کو آزاد کرنے والے کے لیے بھی بربادی کی بددعا، بربادی کی پیغام آ رہا ہے اس کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پیدائش کی خوشی منا لینا کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ ابو لہب محمد کو تو مانتا تھا، محمد کی پیدائش پر تو خوشیوں کا اظہار کرتا تھا، لیکن وہ ساری زندگی محمد کی بات نہ مانتا تھا، اس نے محمد رسول اللہ کو رسول نہ مانا تھا، اس نے محمد رسول اللہ کی غلامی نہیں کی تھی، اس نے محمد رسول اللہ کی باتوں پر عمل نہ کیا تھا، اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی پیدائش اور خوشیاں منانے میں کوئی اہمیت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بھی محمد رسول اللہ کی پیدائش کا جنم دن مناتے ہیں، خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی ہم بھی نہیں مانتے، ہم نے ابو لہب پہ فرق کیا رہ گیا ہے؟ ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ معاف کیجیے گا، ابو لہب کو محمد رسول اللہ پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، اور کسی بھی عرب کے رہنے والے آدمی کو، کسی بھی مکے اور مدینے کے شخص کو محمد رسول اللہ پڑھنے میں اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو رسول کو امین بھی مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، اپنی امانتیں بھی محمد رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے، وہ رسول اللہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن رسول اللہ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یہ کہتے تھے محمد اللہ کو اللہ رسول کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن تمام معبودوں کے بدلے میں ایک معبود بنا لے، ایک خدا کی عبادت کرے،
شرمسار بتوں کو چھوڑ دیں, ان مورتیوں کو چھوڑ دیں, سر جھکائے تو ایک اللہ کے سامنے ماتھا دے کے, تو ایک اللہ کے سامنے. ہمیں یہ منظور نہیں ہے. معاف کیجیے گا, رسول کو تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے, لیکن وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اختلاف تو یہیں سے ہوتا ہے. آج یہ اختلاف جو ابو لہب کو زمانے کے تھا, آج کے مسلمانوں کو بھی اختلاف ہے. اب رسول کو یہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی رسول کو مانتے ہیں, محمد رسول اللہ کے کلمہ کو بھی پڑھنا جانتے تھے اور پڑھنے کے لیے تیار بھی تھے, ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھے. آج ہمارا مسلمان دبے دل سے لا الہ الا اللہ کا پڑھتا تو ہے, لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی وہ بھی کوشش نہیں کرتا ہے. وہ جانتا ہی نہیں کہ معبود کہتے کس کو ہے, وہ جانتا ہی نہیں اللہ کا کوئی ایک معبود ماننے کا مطلب کیا ہے. یہی اختلاف جو دور میں آج بھی چلا رہا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. عبداللہ ابن ابی مدینہ میں تھا, اس کو امید تھی, عبداللہ ابن ابی کو امید تھی کہ مدینہ کے لوگ مجھے اپنا سردار مانیں. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا, سب سے بڑا منافق, رئیس المنافقین. اب یہ مدینے میں بڑا خوش تھا کہ مدینے کے لوگ مجھے سردار چننے والے ہیں, مجھے اپنا راجا, مجھے اپنا بڑا ماننے والے ہیں. اللہ کے رسول کی ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچ گئے تو وہاں کے لوگوں نے نبی اکرم کو اپنے سراہوں پر بٹھایا, نبی اکرم کی بڑی عزت کی اور نبی اکرم کو اپنا سب سے بڑا مان لیا. جب مدینے کے لوگوں نے محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا مانا اور بزرگ اپنا مانا, تو عبداللہ ابن ابی کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں سردار بننے والا تھا اور مجھے باندھو میرے ہاتھ میں آنے والی تھی چودھری, میں بننے والا تھا, لیکن یہ محمد کہاں سے بیچ میں آ کے چمک گئے, تو دل میں وہ نفرت رکھنے لگا. دل میں وہ نفرت رکھنے لگا. جیسے آج کے اس دور میں ایڈوانی جی کو امید تھی کہ میں پردھان منتری بننے والا ہوں, یہ کباب کی ہڈی مودی کا ہاتھ چلا ہے, تو دلی طور پر آپ چیز ہو رہی ہے, لیکن دلی طور پر وہ راضی و خوش نہیں. تو عبداللہ ابن ابی کو بھی یہ الرجی ہو گئی کہ یہ کہاں سے گزاری, تو اس نے منافقانہ چالیں بہت چلی. اللہ کے بندوں, میں یہ میز کا خارج نہیں ہوں کسی جلسے میں. آپ کو معلوم ہے کتنی برا بات ہے, راجیو گاندھی ایسی چیزوں سے مارا گیا. ہم کیسے بھروسہ کریں آپ کے اوپر کہ موبائلوں میں کوئی چیز نہیں ہے, اور کیسے بھروسہ کریں کہ آپ بالکل صحیح طور پر یہاں آئے ہوئے. نقاب کا لبادہ تو کوئی بھی اڑ کے آ سکتا ہے, اور کوئی بھی آدمی آپ کو سمجھتے نہیں ہے کوئی چیز. ایسے سجا دیا ہے موبائلوں کو. یہ رات کے 2 بجے کون کون کرے گا اس آدمی کو, ذرا بتاؤ. میں بیوقوف ہوں کیا؟ شادی شدہ ہوں, تجربے کار ہوں میں بھی. رہنے دیجیے, اب رکھے رہنے دیجیے, لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھیے کہ آوازیں آ رہی ہو رات کے 2 بجے کی فون کرے گا. تو میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے, عبداللہ ابن ابی نے اپنے دل میں نکاح جما لیا کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں. اب کی سے اگر موبائل بجا تو ایسی مثال دوں گا, پھر آپ جانتے ہم کیسی مثالیں دیتے ہیں. تو نفاق کی چادریں اوڑے ہوئے تھا اور ایسا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کریں کہ لوگوں کو رسول کی نفرت, نبی کی نفرت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے. ایک جنگ کے اندر کافی مسلمان قتل کیے گئے, اور مدینے کے اندر بھی جب بہت سے مسلمان صحابہ کرام جب قتل کیے گئے, شہید ہوئے, تو اس نے لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا. دیکھیے نفرت, دیکھیے
कि मुनाफिकाना चाल देखी, घर घर जाकर देखा नहीं मोहम्मद ने कितने लोगों को मरवा दिया। डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ये पहले से प्लानिंग थी, ये पहले से प्लानिंग थी। ये जल्दी साहब बोलेंगे तो बार बार मोबाइल करके हम तकरीर को डिस्टर्ब करेंगे। एक आदमी की सजा सबको दिखती है ना। ले जाओ सब बेच के मस्जिद में लेना सीखी यही होगा। जिसका होगा वो ले लेगा। तो आप कैमरा लगाना चाह रहे हो, नहीं लगा पाओगे। आप चाह रहे हो कि तकरीर भी सुन रहे और तस्वीर भी आ जाए, नहीं हो पाएगा। टेढ़ा मेढ़ा नहीं पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा। वहां से बनाइए जैसे वो लोग बना रहे। चाल चली, घर घर गया, देखा मोहम्मद ने कितने लोगों को मरवा दिया। और बात मानो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों को मरवा दिया मोहम्मद। कचौड़ियां लगाई, फरमाया जंग के अंदर उसने लोगों लौटो मदीना चलेंगे हम। और फिर उसने वो खतरनाक जुमले इस्तेमाल किए जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने भी कुरान में रिकॉर्ड कर लिया। और देखा हम मदीना लौटेंगे, मदीना चलते हैं, सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़े जलील को यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम मदीने से निकाल कर धक्के मार मार कर फिर मक्के में भेज देंगे। अपने आप को उसने क्या कहा, मैं सबसे बड़ा इज्जत वाला हूं, तुम में सबसे बड़ा इज्जत वाला है कि मैं मदीना में सबसे ज्यादा इज्जत मेरी है, सबसे बड़ा इज्जत वाला। सबसे बड़े जलील को निकाल देगा। और सबसे बड़ा जलील किसको कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम चलते हैं मदीना और निकाल देंगे। ये जुमले सिर्फ अब्दुल्ला इब्न उबई के बेटे के कानों में ये जुमले चले गए। मामला जब खत्म हुआ और जंग में जब काफिर लोग हारे, शिकस्त हुई और फातिहा तौर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की अंदर दाखिल होते हैं और लोगों के चहीते बन जाते हैं, तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने समझ लिया कि अब अल्लाह ताला नबी अकरम को वही के जरिए बता देगा और मेरी पोल खुल जाएगी, इसलिए मैं ही मदीना छोड़कर भाग जाऊं। अब्दुल्ला इब्न उबई मदीना छोड़कर भागना चाहता है, चल भी चुका, अपने घर से निकल भी चुका है, लेकिन बेटे को जब पता चला कि मेरा बाप मदीना छोड़कर भाग रहा है, तो बेटे ने अपने बाप का पीछा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बेटा बिल्कुल मक्के और मदीने के बॉर्डर पर पहुंच गया। मदीना खत्म हो रहा था और मक्के का बॉर्डर शुरू हो चुका था, मक्के की बाउंड्री शुरू हो गई थी। बाप सोचा कदम आगे रखे और मक्के में दाखिल हो जाए। वहीं पर पहुंचकर बेटे ने अपने बाप की गर्दन पर तलवार रख दी। तलवार बेटे ने रखी बाप की गर्दन पर और कहा, अब्बू जान हम आपको मदीने से मक्के नहीं जाने देंगे। बेटे क्यों? आपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी है। फरमाया, बेटे इसीलिए तो भाग रहा हूं, तुम जानते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे कत्ल का हुक्म नाफिज फरमाएंगे। मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा बाप अपनी जान बचाकर किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच जाए? फरमाया, आपको यहां रुकना पड़ेगा जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाते। या आप मेरे साथ चलिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक फैसला नहीं कर देते आपको मैं मक्के नहीं जाने दूंगा।
बाप ने कहा बेटे पूरे मदीना में सबसे ज्यादा अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो मुझसे करते हो, तुम अपने बाप की गर्दन पर तलवार नहीं चला सकते, मुझे जाने दो। बेटे ने तलवार की आंख से निकाल कर अपने बाप की गर्दन पर रख दी और कहा तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथी जो कहता है वो करके दिखाता है, अगर एक कदम भी आगे रख दिया, एक कदम भी अल्लाह ने आगे बढ़ा दिया तो रब काबा की कसम में अपनी तलवार आपकी गर्दन पे चला दूंगा। बाप तो गया लेकर आया बेटा अपने बाप को मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में। अल्लाह के नबी कहते बेटे अब्दुल्ला के बेटे ये क्या तुमने तलवार निकाल रखी और अपने बाप की गर्दन पर तलवार रख ली है और मेरे पास इस हाल में लाए, कहा मेरे बाप ने आपको गाली की है और इन कानों ने सुना है मेरे बाप ने कहा कि सबसे बड़ा इज्जत वाला सबसे बड़े जलील को मोहम्मद को मदीना से निकाल देगा, फैसला करिए। मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला करते थे, आज कल के मुल्लाओं तक मुल्लाओं की तरह मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, जबान नहीं खोलता जब तक कि वही इलाही ना हो, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह की तरफ से जिब्रील आ जाए। मेरे नबी जबान नहीं बोलते। अब्दुल्ला इब्न उबय के बेटे तेरे बाप ने जो जुमले अदा किए आसमान वाले के फैसले का इंतजार है, अर्श वाला देखो क्या फैसला करता है। रुक जाओ, यहाँ जिब्रील आते नबी अकरम की पेशानी पर पसीना पड़ने लगता है, सहाबा समझ जाते हैं कि जिब्रील आ गए, नबी अकरम को कुछ बता रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने बता दिया जो भी पैगाम लेकर आना था आ गए। लेकिन बेटा पहले बोला। अल्लाह के नबी उठते हैं, फरमाते बेटे अब्दुल्ला इब्न उबय के बारे में अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल हो गया है, अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया है। बेटा कहता है अल्लाह के रसूल हुक्म बाप को बताइएगा, पहले मेरी अपील सुन लो, पहले मेरी गुजारिश सुन लो। कहा पहले मेरी बात तो सुनो, अल्लाह ने क्या हुक्म नाज़िल किया है। कहा अल्लाह के रसूल हुक्म आपका बात तो सुनेंगे, पहले मेरी गुजारिश सुनिए। क्या चाहता है, क्या गुजारिश है। बेटा कहने लगा अल्लाह के नबी अगर आसमान वाले ने, अगर अर्श वाले ने जिब्रील को भेजकर आपके पास अगर मेरे बाप के कत्ल का हुक्म नाफिज फरमाया है, मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दिया है, मेरे बाप के कत्ल का ऑर्डर अगर मेरे रब ने आपको दिया है तो अल्लाह के रसूल मेरी गुजारिश ये है कि ये हुक्म आप किसी सहाबी को नहीं देंगे, मेरे बाप के कत्ल का हुक्म मुझे दें। आपकी आंख झपकने से पहले खुलेगी, खुलने से पहले मैं अपने बाप की गर्दन काट कर आपके कदमों पे डाल दूंगा। अल्लाह के नबी फरमाते बेटे आए अब्दुल्ला इब्न उबय के बेटे, क्या मैं तुझे मेरे बाप के कत्ल का हुक्म दूं? तो क्या तुम अपने बाप को कत्ल करने के लिए तैयार हो? कहा अल्लाह के रसूल हुक्म देकर तो देखिए, ज़बान खोल कर तो देखिए, आंख झपकेगी, खुलने से पहले मेरे बाप की गर्दन कटी हुई होगी और आपके कदमों पे पड़ी होगी। फरमाया अब्दुल्ला इब्न उबय के बेटे जाओ, मेरी मोहब्बत मेरे साथ इतनी गहरी है, इस मोहब्बत की वजह से मैंने तेरे बाप के खून को माफ किया, मैंने तेरे बाप की गर्दन को आजाद कर दिया। जाने दे, इसके लिए मक्के का दरवाजा खुला है, जाओ तेरा बाप जा रहा, जाने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तेरी मोहब्बत मेरे साथ जो है मैंने देख ली है, जहां मैंने तेरे बाप को माफ कर दिया। अर्श वाले तूने तो कत्ल का हुक्म नाफिज किया था, लेकिन ये मेरा मामला है, उसने मुझे गाली की, मैं अपने दुश्मन को माफ कर रहा हूँ। अल्लाह इसके बेटे को मुझसे बड़ी मोहब्बत है और मैं जानता हूँ कि इसको अपने बाप से भी बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन मेरी मोहब्बत गालिब है, आपसे ज्यादा ये मुझसे मोहब्बत कर रहा है और मेरी मोहब्बत के मुकाबले में अपने बाप की मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए तैयार है। अपने आपा से ज्यादा रसूल से मोहब्बत हो जाए, अल्लाह उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। इस बेटे को
اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت تھی، باپ سے بھی تھی، رسول سے بھی تھی، لیکن باپ کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، رسول کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مطالبہ کر رہی ہے رسول کی محبت ہم سے کہ ہم کو بھی اپنے ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن تمہاری میرے کا جب موقع آئے تو ہم باپ کی محبت کو قربان کر دیں، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت کو ہم قربان نہ کریں۔ یہ پہلی چیز۔ انہوں نے کہا آبا و اجداد سے شمار واقعات ملیں گے، صحابہ کرام نے اسلام لانے کے سلسلے میں اپنے آبا و اجداد کو اور ان کی محبت کو کیسے قربان کیا، کیونکہ کئی چیزیں ہیں اور ہر چیز پر مجھے ایک واقعہ بتانا ہے، مجھے تھوڑا دور تک چلنا ہے، ایک ہی واقعہ کافی۔ انہیں کہا اے نبی کہہ دو کہ اپنے آبا و اجداد سے زیادہ محبت ہو اللہ اس کے رسول وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ آج کل اولاد کی محبت تو اتنی ہو گئی ہے، اور اگر بیٹے کا ہو بیٹیاں زیادہ ہو تب تو پھر پوچھو مت بیٹے کا حال کیا ہے، اور اس کی ہر جائز اور ناجائز ضرورت اور اس کے مطالبات باپ پورا کرتا ہے، چاہے وہ شریعت کے کتنے ہی خلاف۔ ہم پر یہ الزام لگانے والوں کہ یہ لوگ رسول سے محبت نہیں کرتے، میری آج کی تقریر کو اپنے موبائلوں میں ریکارڈ کر کے ذرا سن لیجیے گا، اور پھر کل صبح فیصلہ کیجیے گا کہ رسول کی محبت کن کے دلوں میں زیادہ ہے۔ یہ الزام تو بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہو کہ لوگ رسول کو نہیں مانتے، رسول، ارے ہمارا اور تمہارا تو جھگڑا ہی اسی بنیاد پر ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف کی بنیاد یہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے پڑھی، روزہ بھی رکھو تو ویسے جیسے رسول نے رکھا، حج بھی کرو تو ویسے جیسے رسول نے کیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر اصول، قانون، ضابطہ اور ہر چیز سیکھنا ہے تو سیکھو جناب محمد رسول اللہ سے، لیکن تم کہتے ہو کلمہ تو پڑھا ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز پڑھیں گے کوفہ والے کی، نماز پڑھیں گے عراق والے کی، نماز پڑھیں گے بغداد والے کی، نماز پڑھیں گے شام والے کی، نماز پڑھیں گے فلسطین والے کی، اور ماریں گے اشکیر والے کو، بھائی والے کو، کسبہ والے کو، پھلاری والے کو۔ ہمارا تمہارا جھگڑا ہو تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ تمہاری نظر مکہ اور مدینے سے ہٹ کر دوسرے شہروں کی طرف نہیں پڑ گئی، ہماری نظر مکہ اور مدینے پہ ٹکی تو ایسی ٹکی کہ ہم نے کہا اس جیسا شہر کوئی ہو تو دکھاؤ۔ ہماری نظر ہٹتی ہی نہیں مکے سے اور مدینے سے، اللہ نے دو آنکھیں دی ہے، ایک آنکھ مکے پر ٹکی ہے، دوسری آنکھ مدینے پر ٹکی ہے، میرے پاس تیسری آنکھ ہی نہیں کہ مکہ اور مدینہ کی طرف کوئی علاوہ کوئی تیسرا شہر دیکھے۔ ہمارے ہاتھ کی دو ہے، ایک ہاتھ طرف کا قرآن ہے، ایک ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہے، ہمارے پاس تیسرا ہاتھ ہی نہیں کہ ہم کوفہ اور بدایوں اور اشکیر والے کی کتاب اپنے ہاتھوں میں پکڑ سکے۔ ہمارے پاس پیر بھی دو ہے، ایک رب کے قرآن کی طرف اڑتا ہے، ایک مدینے والے کے فرمان کی طرف اڑتا ہے۔ ہمارے پاس تیسرا پیر ہی نہیں کہ کہیں اور جائے۔ ہمارا تمہارا کھانا اور بنیاد کی حد یہی ہے، میرے پاس دو ہی کان ہے، ایک سے رب کا فرمان سنتا ہوں، دوسرے سے نبی کا فرمان سنتا ہوں۔ ہمارے پاس تیسرا کام ہی نہیں کہ تیسرے آدمی کی اور تیسرے کیٹیگری کی کوئی گفتگو سنے۔ ہمارے کام سے رہے ہیں، ہمارے پاس تیسرا کام ہی نہیں۔ یہ سمجھ لو کہ تیسری شخصیت کی سننے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور تمہارے جھگڑے کی بنیاد یہی ہے، اسی لیے تو گئے تھے پولیس تھانے۔ ان کی تقریر نہ کراؤ اور سب کی کرا دیں، کیوں؟ پیٹ میں درد کیوں ہے؟ اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہوں، تمہیں تو چین و سکون مل گیا ہوگا، آرام کی سانس لی ہوگی تم نے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے زیادہ محبت تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ یہ واقعہ آپ نے 50 بار سنا
میں تھا لیکن وہ کافروں کی طرف سے تھا. حضرت ابوبکر کا بیٹا اسلام نہیں لایا. عجیب جنگ تھی جنگ کے بدر. باپ اگر رسول کا ساتھ دے رہا ہے تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. شوہر مسلمان ہو چکا ہے لیکن بیوی ایمان نہیں لائی ہے. ایک بھائی رسول کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل. عجیب جنگ تھی. ابو جہل کا بیٹا میدان جنگ میں خوب لڑا اور کئی بار حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے. لڑتے لڑتے بوڑھے آدمی جنگ لڑ رہے لڑتے لڑتے گر گئے. سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے بیٹا ہے. بیٹا بھی تلوار اٹھانے والا ہے دشمن سمجھ کر. دیکھا کہ یہ تو میرا باپ ہے. کہتا ہے ہٹ جاؤ بڑھو کہاں آ گئے ہو. ارے کہاں گئی تلوار. جاؤ باپ ہو تو میرے دنیا کیا کہیں گے. جا کے چھوڑ دیا. ایک بیٹے نے باپ کا ترس کھا لیا. کئی مرتبہ باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے آیا اور بیٹا بار بار کہتا گھر مرتے آیا جاؤ. جنگ بدر ختم ہو گئی. کافی دن گزر گئے. اللہ کی ہدایت بیٹے کو ملی اور بیٹا بھی اسلام لے آیا. ایک دن ابوبکر صدیق کا بیٹا جب ایمان لے آیا اسلام لایا. آج باپ اور بیٹے دونوں بڑے خوش ہیں اور دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے. باپ اور بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں. بیٹے نے بات چھیڑ دی. ابو ایک وقت ہوتا ہے. آج ہم لوگ کتنے پیار سے کھانا کھا رہے ہیں اور جنگ بدر میں دیکھا تھا کتنی بار آپ میرے تلوار کے نیچے آئے تھے. ابو نے کہا ہاں بیٹے. کہا آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائی. دیکھا میرا باپ ہے چھوڑ دیا نہیں تو گئے تھے کام سے. حضرت ابوبکر مسکرا رہے ہیں. تجربے کار ہوتا ہے. باپ کو جو تجربہ ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو تو نہیں ہوتا. باپ نے صرف ایک ہی بات کہی جو بڑے تجربے کی تھی. باپ نے کہا بیٹے میں بار بار تیری تلوار کے نیچے آیا اور تیری نظر مجھ پہ پڑی. تو نے مجھے چھوڑ دیا. لیکن کبھی تم نے غور بھی کیا ہے میدان جنگ میں اور بھی تو لوگ تھے کافر جو لڑ رہے تھے لیکن میں بار بار تیری ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا. بار بار میں تیری تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا. بیٹا کہتا ہاں یہ بات تو میں نے کبھی سوچی نہیں. اچھا بتائیے کیوں آ رہے تھے. بار بار میری تلوار کے نیچے کیوں آ رہے تھے. باپ کا جو جواب تھا وہ دیکھیے. باپ نے کہا بیٹے میدان جنگ میں نے تجھے اپنے بیٹے کی نظر سے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا بلکہ میں بار بار میری نظر تیرے ہی اوپر تھی اور میں تجھی کو تلاش کر رہا تھا. جب میری نظر تیرے اوپر پڑتی تو میں تیرے قریب آتا اور اپنی تلوار تیری گردن پہ چلانا چاہتا تھا مارنا چاہتا تھا لیکن پھسل جاتا تھا گر جاتا تھا یا کوئی حادثہ ہوتا تھا. ابو مجھے قتل کرنے کے لیے آتے تھے. کہا اب اگر میں آپ کی تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو آپ کیا کرتے. کہا بیٹے میں تیری تلوار کے نیچے آیا تو نے میرا چہرہ دیکھا مجھے چھوڑ دیا گویا کہ زندگی جیون دان چلیے میں نے مان لیا. لیکن بیٹے میں میدان جنگ میں تجھے کو ڈھونڈ رہا تھا. میں آیا تیری تلوار کے نیچے تو نے تو مجھے چھوڑ دیا. لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور میری شکل میری آنکھیں تیری آنکھوں سے ٹکراتی اور میں دیکھ بھی لیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے رب کعبہ کی قسم اس کے باوجود میں اپنی تلوار نہ روکتا اور میں اپنی تلوار تیری گردن پہ چلا دیتا. اس وقت میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے ہاتھ میں پڑنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے بلکہ میں یہ سمجھتا کہ محمد رسول اللہ کے دشمن کی گردن کو میں نے کہا. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم آبا و اجداد سے زیادہ رسول سے محبت وابناؤكم اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت. بیٹے سے زیادہ رسول سے محبت. کیا کہا میں تجھے رسول کا دشمن سمجھتا اور قتل کر دیتا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا. ہو گیا یہ محبت ہو سکتی ہے. میں بیٹا کہہ رہا تو وہ چاہیے لیپ ٹاپ انٹرنیٹ کمرہ الگ چاہیے سونے کے لیے. اب انٹرنیٹ میں کیا دیکھے گا. اچھی چیزیں بھی آتی ہیں بری چیزیں بھی آتی ہیں لیکن باپ اپنے بیٹے کی ہر جائز و ناجائز تمنا پوری کر رہا ہے اور کبھی یہ چیک کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرا بیٹا
بیٹا آخر کیا کر رہا ہے؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ آپ کی ضرورت بیٹی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے، کبھی آپ نے اس کے لیپ ٹاپ کو چیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی آپ نے موبائل چیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی آپ اس کے واٹس ایپ کو آپ نے چیک کیا ہے؟ فیس بک کو آپ نے چیک کیا ہے؟ کبھی کہا بیٹی اپنا فیس بک کھولو دیکھے کیا ہے، کتنے لوگوں سے تم دوستی کر رہی ہو؟ جی صاحب اس کے آگے مت کہو تم پھسل جاتے ہو، عادت ہے میری پھسل، لیکن جائز پھسلتا ہونا جائز نہیں تھا۔ وہ حضرت مریم جن کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں، ایک مسجد میں ہے، محراب میں ہے، ایک دن حضرت زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور بے موسم پھلوں کو مریم کے پاس دیکھتے ہیں، آم کا موسم نہیں ہے، آم مریم کے پاس رکھا ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب مریم کے پاس ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل مریم کے پاس آ گئے۔ حضرت زکریا کلاس لیتے ہیں مریم کی، مریم کلاس لے لی میں نے تیری، بتا یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، تیرے پاس کہاں سے آئے؟ مجھے حساب دے، بتا مجھے۔ پاک دامن عورت کی جواب بھی بہت شرافت سے دیا، کہنے لگی میرے اوپر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی نیک کی بندی ہوں، اللہ کی نیک بندیوں کے پاس جواب بھی اللہ والا ہوتا ہے۔ وہ جواب دیتی ہے قال مجھے شک کرنے کی، ڈاؤٹ کرنے کی گنجائش نہ کرو، شک کرنے کی ہمت نہ کرو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے میرے پاس آ رہی ہے، اللہ مجھے غیر سے دے رہا ہے۔ کہتی ہے قالت من عند اللہ، یہ ساری چیزیں میرے پاس اللہ کے پاس سے آ رہی ہیں۔ حضرت زکریا سمجھ جاتے ہیں کہ مریم کے پاس جو نعمتیں آ رہی ہیں وہ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، یہ عبادت میں مشغول رہتی ہے، مشغول رہتی ہے تو اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں دے رہا ہے۔ بے موسم پھل ہے تو کلاس لے لی، آپ اپنی بیٹی سے کبھی کلاس لیتے ہو، آپ اپنی بیٹی کا کبھی بستہ کھول کر دیتے ہو، آپ اپنی بیٹی سے پوچھتے ہو یہ گلدستہ کہاں سے آیا، یہ تمہارے پاس رومال کہاں سے آیا، تمہارے پاس یہ گھڑی کہاں سے آئی، تمہارے پاس یہ کڑا یہ کمرہ گھر سے گئی تھی تب تو نہیں کہنا تھا، یہ بات تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ دل بھرا ہوا کاغذ اور یہ لفافہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یہ موبائل نمبر میں ایک لڑکے کا نمبر ہے، یہ کہاں سے کون ہے؟ آپ نے کبھی اپنی بیٹی کی کلاس لینے کی کوشش کی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اندازہ لگاؤ اور سوچنے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریے۔ حضرت زکریا اور مریم کے واقعات کو اپنے سامنے رکھیے اور ہر باپ اپنا ایک ذمہ دار باپ بننے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھوڑ سواری کیا کرتا تھا، تیر اندازی سیکھتا تھا ایسے اور نشانہ لگانا۔ ہمارے یہاں لوگ میچ کھیلنے کا رواج ہے اور ٹیم ہے اپنے محلے کی، یہ جلالی پورے کی ٹیم ہے، یہ للہ پورے کی ٹیم ہے، آپس میں لڑو انعام رکھو۔ ہمارا ایک چیز کا شوق ہے، وہ گھوڑ سواری کا شوق اور تیر اندازی کا شوق ہوا کرتا تھا۔ القصائد الکبریٰ علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں، بیٹا بہت بھوکا تھا، دوڑ کر وہ گھر آیا اور اپنے باپ سے کہتا ابو بھوک لگی ہے، کچھ پکا ہے گھر میں؟ باپ نے کہا ہاں، وہ رکھا کھانا کھا لو، ہانڈی کھولی سو یہ کیا ہے؟ باپ نے ایک ہی جملہ کہا دبا، کدو، لوکی۔ ہم لوگوں کا جلسہ کراؤ تو کبھی کھلانا نہیں، پورے سال جلسے کی ریٹ نہیں ملے گی۔ یہ میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایسے مولویوں کو دیکھا ہے، اپنے جلسوں میں دیکھا ہے۔ ایک بار قبیلہ نہیں ہو سکا، بیچارہ کوئی معاملہ تھا، کسی گوشت والے نے کا انتقال ہو گیا تو سارے گوشت والے ہو گئے، انہوں نے کوئی نہیں کیا۔ اب اس جلسے میں کبھی گوشت ہی نہیں ملا، اور اتفاق دیکھی نہ مرغا ملا نہ بکرا، کچھ نہیں۔ اب اس بیچارے نے سبزی اپنی بنا دی۔ ایک مولوی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، نام نہیں لوں، کہتا یہ مہمانوں کی عزت ہے، آئندہ ریٹ نہیں ملے گی، اور نہیں کیا پتا کب دودھ بالو کی بیٹے نے پوچھ رہا ہے، جیسے آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یہ امی کیا پکائیں، حبس کا لفظ موجود ہے، منہ چڑھایا اور کہا کہ یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے، بس اتنا کہا کہ باقی
سے یہ بھی کچھ کھانے والی بس جو چہرے پہ نظر پڑی گلی میں کھا رہا ہوں اور پیٹ بھر کے کھایا اور جب کھانا کھا چکا سنو جب اس کی محبت کرنے والوں سال میں ایک بار جلوس نکال کے ہو گئے پورے 12 مہینے کے گناہ معاف کرا لیے اب مرو گے تو سیدھے جنت الفردوس میں جاؤ سیدھے جنت الفردوس میں جب کھانا کھا چکا تب بھی دیکھ رہا اپنے باپ کو تو بعد میں کہتا ابو کھانا کھا تو لیا ہے آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں باپ کے جو الفاظ زبان سے نکلے وہ یہ تھے کہ بیٹے میں نے اس لوکی کو اس کدو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین غذا کے طور پہ جانا ہے گوشت جب بنتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کدو کے ٹکڑے گوشت میں ڈالا کرتے تھے اور جب بن کر سامنے آتا تھا تو میں نے گوشت کی بوٹیوں کو نہیں بلکہ کدو کے ٹکڑوں کو ہم نے ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے میں نے نبی کو دیکھا میرے نبی کی یہ بہترین سنت ہے غذا ہے آج تو تم نے منہ بنا لیا آج تو تم نے منہ بگاڑ لیا اس لوکی کو کھانے سے بگاڑ لیا اگر تمہیں نہیں معلوم تھا تو میں نظر انداز کر رہا ہوں آج میں نے تمہیں بتا دیا آئندہ اگر تم نے کدو کھانے سے منع کیا تو کعبے کے رب کی قسم میں تلوار نکال کر تیری گردن اڑا دوں گا اس کے نیچے تو کوئی سزا تھی نہیں گردن اڑا دوں گا اس لیے کہ یہ غذا میرے نبی کی محبوب غذا ہے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے یہی غذا سے محبت کرنا چاہیے اللہ کے رسول کو رسول ہے محبت حالانکہ یہ نہیں کہ آپ وہی کھاؤ ایک ادا ہے رسول کو یہ پسند تھا تو مجھے بھی پسند ہے ایک ادا ہے حضرت عمر کی کہ وہ جو کھاتے تھے وہ ہم بھی کھائیں گے جیسے سوتے ہم بھی ویسے سوئیں گے حضرت علی کو ایک موقع میں کہہ دیا ابو تراب مٹی کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو علی کہنا چھوڑ دیا کہا نہیں مجھے ابو تراب کہا کرو کیونکہ یہ جملہ جناب محمد رسول اللہ نے میرے بارے میں استعمال کیا ابو تراب بس مجھے یہی کہو مٹی کا باپ مٹی کا باپ مٹی کا باپ ابو ہریرہ تجھے اللہ کے رسول نے میرے بھائیوں جب بلیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کرتے کی لمبی لمبی آستینوں میں رکھ رہے ہیں تو ان کو کہتے ابو ہریرہ بلیوں کا باپ انہوں نے اپنا نام میرا چھوڑ دیا تھا مجھے ابو ہریرہ کہا کرو ابو ہریرہ یا تو بڑے بڑے گا مقیم اللہ دامت برکاتہ رزقی قادری چشتی برکاتی اور علامہ اور کتنے نام کے ساتھ ساتھ قبلہ بھی لگا رہتا ہے قبلہ بھی سارے نام لگائے جاتے ہیں انہوں نے اپنا نام کہنا چھوڑ دیا لوگوں سے کہتے تھے میں ابو ہریرہ ہوں لوگوں نے کہا نام نہ میں ابو ہریرہ ہوں بلیوں کا تھا کیونکہ مجھے نبی نے یہ کہا ہے یہ محبت تھی ان کو یہ نصیحت تھی ان کو ہم تو ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کے مقابلے میں نہیں جا سکتے ہیں ان جیسی محبت کہاں کر سکتے ہیں رسول آج منع کر دیا آئندہ کر دوں گا بیٹا کہتا نہیں میں نے کھا لیا اور خوب پیٹ بھر کے کھایا اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد اور تمہیں تمہاری اولاد ہے اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو کسی اللہ کی طرف سے آ جانے والے انتظار کا اور اسمانوں کو اور اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے بھائی بن سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرو جبکہ بدر میں ایک بھائی نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی میرے بھائی اور جہل کا ساتھ دے رہا ہے لیکن اس بھائی نے اس بھائی کو رحم نہیں کیا قربانیاں دی رسول کی محبت میں اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ بھائی بھائی مل کر جو رسول سے نفرت کرتے تھے دونوں بھائی مل جایا کرتے تھے اور رسول سے نفرت کرنے والے کی گردن اڑا دیا اور وہ منظر آپ نے پڑھا ہوگا سنا بھی ہوگا کہ دو بھائی تھے سگے ایک کا نام تھا معاذ اور دوسرے کا نام تھا معوذ ایک کا نام تھا معاذ اور دوسرے کا نام تھا معوذ ذات المعاد میں اللہ میں تقیم نے عمر درج کی ایک کی عمر تھی 9 سال اور ایک کی عمر تھی 11 سال ایک کی عمر تھی 9 سال اور ایک کی عمر تھی 11 سال یہ دونوں سگے بھائی تھے ماں ایک تھی لیکن باپ دو تھے ماں ایک تھی اور باپ دو تھے یعنی ایک ماں سے بچہ پیدا ہوا ایک بیٹا پیدا ہوا ایک باپ سے اور اس باپ کا انتقال ہو گیا ماں نے عدت گزاری اور دوسری شادی کر لی دوسرے شوہر سے کوئی بچہ پیدا ہوا تو
ایک کا نام تھا معاذ، دوسرے کا نام تھا موقف، یہ دونوں آئے، ایک کی عمر 9 سال، ایک کی 11 سال۔ ایک نے کہا اپنے چچا عبد الرحمن ابن عوف سے یہ دامن پکڑا، دوسرا آیا اس نے وہ پکڑا۔ ایک نے کہا چچا جان ابو جہل کے بارے میں بتائیے کون ہے؟ چچا کہتے 9 سال کے بھتیجے نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو دوسرے نے کھینچا، ارے بتائیے نا کون ہے؟ میری نظر اس کی طرف گئی 11 سال۔ پہلا کہتا جلدی بتاؤ، دوسرا کہتا ہے بتاؤ نا، ٹائم کیوں لگا رہے ہو؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ 9 سال کے بچے کو دیکھا، 11 سال کے بچے کو دیکھا، میں نے کہا تمہاری عمریں تو اتنی کم ہے، پوچھ رہے ہو قریش کے سردار کو ابو جہل کو آگے بات کیا ہے؟ چچا جان سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو بہت الٹا سیدھا اور برا بھلا بولتا ہے۔ اے چچا جان مجھے صرف اتنا بتا دو کہ ابو جہل کون ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے بھتیجو تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ ابو جہل میرے نبی کو گالی دیتا ہے؟ گھر جاؤ، ابھی سننا بس ہو رہی ہے، میری سامنے بیٹھ کے ڈرائیور جو ہوتا ہے گاڑی چلاتا ہے نا، وہ اپنے سامنے والی سیٹ پر جو بیٹھا ہو کسی کو سونے نہیں دیتا، کہنا پیچھے جاؤ۔ کیوں؟ اس کو سونا ہوا دیکھ کر ڈرائیور کو نیند آ گئی تو ڈرائیور کی نیند بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو آپ میرے سامنے بیٹھیں گے اور سوئیں گے، میں ڈرائیور ہوں، اس کا پوری گاڑی میں چلاتا ہوں، اور میرے سامنے آپ سوئیں گے تو بھائی مجھے بھی نیند آئے گی، اور مجھے نیند آ گئی تو کہوں گا بیاض حرام میں نکلے گا، بیاض حرام ہے۔ تو یہ موقع آپ کو مت دو، یہ ٹائم تو جانتے ہو کتنا خطرناک ٹائم ہے، تہجد کی نماز کا وقت ہے، اس وقت اللہ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے، لیکن ایک دن نہیں آتا، ہر دن آتا ہے، ہر دن۔ صرف یہ مت سمجھنا آج کے دن آئے گا، شب برات کی رات ہے، آج کے دن نہیں، وہ ہر دن آتا ہے، ہر دن۔ میرے بھائیوں قبرستان آج سجے ہوں گے، موم بتیوں سے جل رہے ہوں گے، پوچھو ان سے کہ موم بتیاں جلانے کی ضرورت کیا ہے قبروں پر؟ جو مردے مر کر دفن ہیں، اگر انہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو ان کی قبروں میں ویسے ہی نور ہوگا، روشنی ہوگی، تمہاری روشنی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی۔ اور اگر مرنے والے کبابی، جواری، شرابی، زانی، مشرک، بدعتی تھے اور ڈر کے دفن ہو گئے تو تم موم بتی کا پورا سورج اٹھا کے لاؤ، قبر میں رکھو تو روشنی نہیں، پورا سورج توڑ کے لاؤ، قبر میں رکھتے تو روشنی نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ دادا جو مر گئے بدعتیں کرتے کرتے اور شرک کرتے کرتے، نام لیے بغیر تو میں سب کچھ بول سکتا ہوں، نام نہیں لینا چاہیے، نام لیتے ہیں تو آپ نام نہیں لوں گا، سب کچھ کہوں گا، بدعتی اور مشرک، جواری، شرابی، کبابی مر کے قبروں میں چلے گئے، اللہ کی قسم ایک موم بتی نہیں، پورا سورج اٹھا کے لاؤ اور رکھ دو قبر پہ تو روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ گناہوں کا اندھیرا بہت بھیانک اندھیرا ہوتا ہے، سورج کی روشنی اس کو دور نہیں کر سکتی۔ اور اگر اچھے اعمال کر کے گئے ہیں تو تمہاری موم بتی سے کوئی فائدہ نہیں، اعمال کا نور ان کی قبروں میں اپنے آپ چمک رہا ہوتا، تمہاری روشنی اس میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ بات تو صحیح کرتے ہیں جلدی صاحب، لیکن مانیں گے نہیں، مانیں گے کیسے؟ 9 9 19 کیسے کہتے ہیں، 18 کیسے کہتے ہیں؟ میرے باپ نے 19 کہا تو میں بھی 19 ہی کہوں گا، کہو 20 کہو میری بلا۔ میرے بھائیوں کو تصور کرو، غور کرو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ محبت کی بات میری کہیں سے کٹ گئی، کیا کہہ رہا تھا؟ کس کا؟ ہاں معاذ موقف کہا ابو جہل کا، میری امی نے مجھے بتایا ہے کہ ابو جہل گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے کیا نام لیا؟ عبد الرحمن نے پوچھا یہ تمہیں بتایا کس نے؟ 9 سال اور 11 سال کے بچوں کو کس نے بتایا؟ کہا میری امی روزانہ رات میں مجھے کہانی سناتی ہے،
مجھے داستان بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو جہل نے بولا یہ لوگ تمہارے نبی کے دشمن ہے، یہ گالی دیتے ہیں۔ ماں اپنے بچوں کو درد دینے کی رات میں سوتے ہوئے تو وہ نبی کی محبت کا درد دیتی تھی، نبی کے دشمنوں سے آزاد کرتی تھی۔ آج ہماری مائیں کیا درد دیتی ہیں، آج ہماری بہنیں اپنے بچوں کو کیا ٹریننگ دیتی ہیں۔ آج میری مائیں ذرا غور کریں، عبد الرحمان ابن عوف نے کہا جب ماں ہی نے تمہیں اتنا بہادر بنایا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، سامنے جوان رانا گھوڑے پر بیٹھا ہوا دوڑتا ہوا چلا رہا ہے۔ کہا جو اس گھوڑے پر جو بیٹھ کر دوڑتا ہوا چلا رہا ہے وہی جوان رانا ہے، وہی ابو جہل۔ بچے نے اشاروں میں باتیں کری۔ 9 سال کا بچہ ایک دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور اس نے اپنی تلوار پیچھے یوں چھپا لی۔ دوسرا بچہ پیچھے ایسے تلوار لیے ہوئے زمین پر کھڑا رہا اور اشارے ہوئے جیسی ابو جہل دوڑ کر گھوڑا اس کا یہاں سے گزرے تو اس کے اوپر گر جانا، جب وہ زمین پر گرے گا تو نیچے میں تیار ہوں۔ ابو جہل سراٹے سے گھوڑے کو دوڑائے ہوئے آیا، سٹھیک نشانہ اس 2 سال کے بچے کا پڑا۔ ابو جہل کا گھوڑا جیسے ہی اس کی دیوار کے پاس سے گزرا، وہ 9 سال کا بچہ اس کے اوپر چھلانگ لگا کر ایسے گرا کہ اس نے ابو جہل کو زمین پر گرا دیا۔ گھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھا لیکن ابو جہل زمین پر گر گیا۔ جب تک یہ سبق پاتا دوسرے بیٹے نے، دوسرے بچے نے اپنی تلوار اٹھا کر ابو جہل کے پیٹ میں مارنا شروع کر دی، اور جب وہ مرنے لگا تو کہتا ہے کہ تھوڑی سی لمبی میری گردن کاٹو، لمبی، اور کسی پیڑ پہ لٹکا دینا۔ کہا کیوں؟ کہ لمبی گردن اس لیے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں قریش کا سردار مارا گیا ہوں۔ قریش کا سردار مرتے وقت بھی تکبر نہیں گیا، جان جا رہی ہے لیکن غرور اس کے اندر سے پھر بھی نہیں آ رہا ہے۔ کہہ رہا میری گردن اتنی نہیں، یہاں سے کاٹنا اور پیڑ پہ لٹکا دینا تاکہ پتہ چلے کہ قریش کا سردار مارا گیا۔ لیکن یہ تابڑتوڑ مار کر رہے ہیں، ابو جہل کی سانسیں اکھڑ رہی ہے، روح نکلنے والی ہے، دم توڑنے والا ہے۔ پتھر زمین سے اٹھاتا تھا، خالد ابن سعد کے الفاظ میں اس نے اپنے سر پہ مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگا تباہی ہے، بربادی ہے، میں اپنی موت پر نہیں رو رہا ہوں، افسوس اس بات پر کر رہا ہوں کہ مجھے بہادروں نے نہیں مارا، مجھے بڑے لوگوں نے نہیں مارا، میں جتنا بڑا سردار ہوں اتنے ہی کمزور بچوں کے ہاتھوں مارا گیا ہوں۔ مجھے مارنے والا کوئی 30-35 سال کا جوان نہیں ملا، 20-25 سال کا جوان نہیں ملا، مجھے مارا بھی جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں۔ میری بدقسمتی ہے، میں 9 سال 11 سال کے بچوں کے ہاتھوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ اس قوم کو تو لڑنا بھی نہیں آتا تھا، محمد نے 9-11 سال کے بچوں میں اتنی جرأت اتنی بہادری پیدا کر دی۔ اس نے جوانوں میں کیا کیا ہوگا؟ کہنے لگا لوگوں میں محمد کی حکومت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، وہ دن دور نہیں کہ محمد کو ریاست پر حکومت کر رہے ہوں۔ نبی کو گالی دینے والے کی سزا دیکھی اور ان دونوں بھائیوں کو دیکھ لو، اور قتل کرنے کے بعد دونوں بولے، ایک نے کہا اس کو میں نے مارا، دوسرا کہنے لگا اس کو میں نے مارا۔ ابو عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں لڑتے کیوں؟ تم اوپر سے لے کر اس کے اوپر گرے، تم نے بھی مارا، اور تم نے تلوار اس کے پیٹ میں ماری، تم نے بھی مارا۔ اگر تم اس کے اوپر نہ گرتے تو اس کو تم نہیں مار پاتے، لہٰذا تم دونوں نے برابر کا حصہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنی بیویوں سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ عورتیں یہ نہ سوچیں کہ مولوی صاحب کی بجلی ہمارے اوپر گرے گی، بیویوں سے محبت ہو لیکن اس سے زیادہ رسول سے محبت ہو۔ محبت اللہ کے رسول کو بھی کتنی تھی، حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہے، ایک بار میں ناراض ہو گئی، دیکھی محبت دیکھو، کہتے ہیں میں خود ناراض ہو گئی، ایک بار کچھ بات ہو گئی ہمارے اللہ کے رسول کے درمیان، میں نہیں ہو گئی، اللہ کے رسول میں بھی بھوکی تھی، اللہ کے رسول بھی بھوکے تھے، کہیں سے کھجور مل گئی تو اللہ کے رسول میرے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے عائشہ لو کھاؤ۔
تو حضرت عائشہ کہتی ہیں نہیں کھاؤں، مجھے بھوک نہیں، ناراض ہے. اور جب عورت ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا لو کھاؤ کھجور، کہتے مجھے بھوک نہیں ہے اور چہرہ گھما نہیں کھانا. اب اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور وہاں آئے جہاں ان کا چہرہ تھا، جہاں ان کا منہ تھا، وہاں آئے کہنے لگے عائشہ کیا کر رہی ہو، لو پھر پلیٹ لے کے لو کھاؤ. آج کا نوجوان ہوتا ہے اس کی شادی ہو اور بیوی گڑیا کو کیا کرے گا، لے کھا، اور اگر کہیں اس نے منہ پھیر لیا نہیں کھانا چلو تو وہ ہنر نہیں آئے گا، بلکہ چہرہ گال پر رہے کھا رہی کہ نہیں کھا رہی یا بھوکی مرے گی، زیادہ لڑنے برداشت نہیں کر سکتی. آج کا نوجوان اللہ کے رسول اس طرف گئے تو ان کا چہرہ تھا لو کھاؤ. میں نے کہا نا مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے، پھر انہوں نے چہرہ گھما لیا. اب اللہ کے رسول پھر تیسری دفعہ اٹھ کے ان کے پاس آئے اور کہتے ہیں حمیرہ کھاؤ. حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے گوری چٹی خوبصورت نخرے والی، یعنی اتنے نخرے مت دکھاؤ، کھاؤ. کہتے نہیں زیادہ نوٹنکی مت کر، ارے کھا لے نخرے مت دکھا، ارے خوبصورت ہے تو بہت زیادہ نخرے آ گئے. اللہ کے رسول نے کہا حمیرہ ایک گوری چٹی خوبصورت نخرے والی کھا. تو ہنس کے کہتی میں نے کہا نا نہیں کھاؤں گی، پھر چہرہ گھما لیا. اب اللہ کے رسول پھر ان کی طرف آئے، کہا کلی بسم اللہ، عائشہ غصہ تھوکو اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو. اب انہوں نے بھی زیادہ نہیں کہلوایا، جانتی تھی محبت کیا ہوتی ہے، بہت کہلوا لیا، 3 بار ہو گیا بہت ہو گیا. چوتھی بار جب اللہ کے رسول نے کہا غصہ تھوکو کھاؤ اور کلی بسم اللہ کھاؤ اللہ کا نام لے کر، تو ایک کھجور اٹھائی اور پھر بھی طنز مارا. اللہ کے رسول کو کیا کہا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اس سے پہلے کیا میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے اس سے پہلے کیا میں اپنے باپ کا نام لے کے کھاتی تھی؟ اور اس سب کو کھانا شروع کر دیا. یہ محبت تھی. لیکن فرماتی ہے اللہ کے رسول میں اور مجھ میں یہ محبت کا کھیل کھیلا جا رہا ہوتا. اللہ کے نبی کا سر میری ران پر ہوتا، میں نبی کا سر دبا رہی ہوتی، نبی اکرم بھی میرے سر پر میری پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے ہوتے، میں نبی سے پیار بھری باتیں کر رہی ہوتی، نبی مجھ کو بھی دلاسا دے رہے ہوتے اور پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے. اتنے میں حضرت بلال کی اذان کی آواز محمد رسول اللہ کے کانوں میں جاتی ہے، کانوں میں جاتے یا اللہ اکبر کی صدا نبی کے کانوں میں جاتی. اللہ کے رسول فوراً میری قوم سے اپنا سر اٹھاتے کھڑے ہو جاتے، مجھے دھکا دیتے ایک سائڈ کر دیتے اور کنویں کی طرف بڑھ جاتے، پانی کھینچتے اور وضو بناتے اور مسجد میں جانے کی تیاری کرتے. میں نظروں سے نظریں ملاتی، میں تولیہ کپڑے کی اٹھا کر دیتی کہ وضو بنایا پوچھ لیں. پھر تو ایسا لگتا تھا جیسے نبی کئی سالیں گزر گئی مجھے پہچانتے ہی نہیں، مجھے جانتے ہی نہیں. اللہ کی محبت آئی تو اللہ کو دیا، اللہ کی محبت آئی تو عائشہ کی محبت کو قربان کر دیا. میرے بھائیوں یہ محبت ہونی چاہیے. بیوی سے محبت ہو بہت زیادہ، لیکن جب قربانی دینے کی ضرورت آ جائے تو بیوی کی محبت کو قربان کر دو، اللہ اس کے رسول کی محبت کو قربان نہ کرو. ہماری عورتیں تو شوہر کی محبت کو قربان کر دیتی ہیں. شوہر نے کہا کھانا بناؤ، رک جاؤ نا تھوڑا سا اور رہ گیا ہے یہ سیریل. اسٹار پلس پر اب ایک سیریل چل رہا ہے، عورتیں بڑی شوقین ہے اس سیریل کی، اس کا نام ہے اکبر جوڑا اکبر. سیریل کی اتنی دیوانی ہیں عورتیں. ارے میں ابھی پھر پاکستان گیا تھا، مجھے وہاں کی جماعت نے بلایا تھا، پاکستان کا سفر کر کے آیا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ پاکستان میں یہ چینل پر چل رہا تھا تو عورتوں نے ہنگامہ شروع کر دیا. حکومت نے ہماری یہ چینل بند کر دیا، ہماری عورتیں بگڑ رہی ہیں مسلمانوں کی تو بگڑ رہی، انہوں نے چینل بند کیا تو ساری مسلم عورتیں کراچی کی باہر نکل آئی روڈ پہ
اور نواز شریف کے خلاف اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، کہا نہیں مجھے یہ چینل چاہیے ہر حال میں، اور مجبور ہو کر حکومت کو یہ چینل دوبارہ وہاں چالو کرنا، اور یہ چینل اتنا خطرناک چینل ہے، یہ سیریل، اس میں ہماری لڑکیاں کالجوں میں پڑھنے والی یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کس کے موبائلوں پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کتنا مزاج ماحول خراب ہو رہا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رائے سلام اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی میچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ کو یہ بات ایسی بات بتا رہا ہوں جو مجھے خفیہ طریقے سے مجھے معلوم ہوئی ہے، اور یہ چیز CBI کے آفسوں میں لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو پوری وضاحت اور پوری امید کے ساتھ اور پوری جانکاری کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اب پلاننگ اندر سے یہ ہو چکی ہے کہ ابھی سرکار کو بدل گئی ہے، اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارنے کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہنگامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان لڑکیوں کو ہندو گھروں میں لاؤ، 18 سال 19 سال کیوں بالغ ہو اور ان کی کورٹ میرج کراؤ، مسلمان اپنے آپ بن جائے گا۔ یہ پرانی رکھو ہوئی ہے۔ مسلمانوں اپنی لڑکیوں پر کنٹرول کرو، اپنی بہنوں پر نظر رکھو، اگر ایسے اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں آپ کی بیٹیاں جو مخلوط تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ فتنہ کبھی بھی اٹھ سکتا ہے اور سر جا سکتا ہے اور ہم خون کے آنسوؤں سے رونا پڑے گا۔ تمہیں تمہاری بیویاں اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کو برابر الٹا سیدھا کہتی ہے، صحابی ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے رسول کی نصیحت سن کر جا رہے ہیں، ابو داؤد کتاب الجہاد کے چیپٹر پر صفحات پر یہ چاہیے، یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے جیسے ہی وہ صحابی نبی اکرم کی مسجد سے لوٹ کر نصیحت سن کر گھر میں داخل ہوتے، بیوی غصے میں بس آ گئے، پکا پکایا کھانا دو تمہیں، آ گئے محمد کی بکواس سن کر، بچے بھوکے ہیں، کھانا کون لائے گا، پکنے کو کون لائے گا، اسی محمد کی باتیں سنتے رہتے ہو جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، ماں کو بیٹی سے، بیٹی کو ماں سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا، اسی محمد کی تم بکواس سنتے رہتے ہو اور گھر کا کام کاج نہیں دیکھتے ہو۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے 2 بچے تھے اس عورت سے، 2 بچے تھے میرے اس عورت سے، اور تیسرا بچہ میری بیوی کے پیٹ کے اندر تھا، لیکن وہ نبی کو گالی پہ گالی دی جا رہی تھی، وہ نبی کی شان میں الٹا سیدھا بولتی جا رہی تھی۔ محمد کی بکواس سنتے ہو، اس لڑانے والے، جھگڑا کرنے والے، کرانے والے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے الگ کرا دینے والے جادوگر کی کہانی سنتے رہتے ہو، اسی کی بکواس۔ اللہ کی رسول میری نظر کھنجر پہ پڑی، کبھی کبھی میں اس سے بکری کو یا اونٹ کو سپاہی لایا کر لیا کرتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ کھنجر پڑا تھا، میں نے وہ کھنجر اٹھایا اور میں نے وہ کھنجر اپنی بیوی کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا، میں نے وہ کھنجر اپنی بیوی کے پیٹ میں مار دیا، میری بیوی کا پیٹ پھٹ گیا، بچہ زمین پر گر گیا، میری بیوی چند ہی لمحوں میں ٹھنڈی ہو گئی، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اپنے جرم کو قبول کرتا ہوں اور سزا کا مطالبہ کرتا ہوں، کوئی سزا اگر میں بیعت ہو تو سزا دے دیجیے، کوئی سزا اگر بیعت ہو دیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے اپنی بیوی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ مجھے گالی کر رہی تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو تمہیں سزا دی جاتی، مجھے جو بھی گالی دے اس کی ایک ہی سزا اسلام کے اندر، اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، رسول کو، محمد رسول اللہ کو جو بھی گالی دے اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، لہٰذا تم نے اپنی بیوی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ مجھے گالی دے رہی تھی، اس لیے اشغالی نے تمہاری سزا معاف کر دی، تمہاری سزا کا اعلان نہیں کیا، چاہو تم نظر انداز کیے جا رہے ہو، بیوی سے جدا کر سکتے ہو۔ یہ دور ہے بیویوں کی جائز اور ناجائز مطالبات آج ہم پورے کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں رسول کی محبت کہیں مجبور تو نہیں ہوتی ہے، رسول کی محبت تو نہیں ٹھکرائی جا رہی ہے۔ آپ اپنی بیوی کو ہر چیز لا کے دیجیے، جو بھی لائے
ایسی چیز ہے جس سے شریعت منع کر رہی ہو. عورت کے لیے لپسٹک لگانا منع نہیں ہے گھر کے اندر, لیکن لپسٹک کے اندر خنزیر کی چربی نہ ہوتا. آج کل جتنی بھی لپسٹک آ رہی ہے, یہ لپسٹک جو کھولو تو نکلتی ہے لمبی سی, نیچے سے گھواؤ تو نکلتی ہے نا, اس کا نام ہوتا ہے لپسٹک. لپ مانی ہونٹ, لپسٹک مانی لاٹھی, ہونٹ کی لاٹھی. اس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے. ایک تو رنگ آتا وہ ٹکیا سی ہوتی ہے, وہ لگانے اس میں نہیں ہوتی ہے, لیکن اس میں ہوتی ہے. یہ بغیر خنزیر کے چربی کے بن ہی نہیں سکتی ہے, کیونکہ ایسی چربی جو ہونٹوں پر کچھ دیر تک ٹک جائے صرف خنزیر کی چربی ہوتی ہے. اور چربی تو جلدی پگھل جاتی ہے, بھینس کی, گائے کی, لیکن خنزیر کی چربی جلدی نہیں پگھلتی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آج ہماری عورتیں جو لگا لیتی ہیں اور نکل رہی ہیں شادیوں میں, ایسا لگتا ہے جیسے اپنے آدمی کا خون چوس کرائی سے, ایسا لگتا ہے مرڈر کر کے آئی ہو, خون پی کرائی, عجیب سا لگتا ہے. لپسٹک لگا کر اچھی خاصی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بندی بنایا تھا, لیکن دیکھو ادھر ایسا لگتا ہے جیسے امریکن کوئی بندریا جا رہی ہے. اچھی خاصی شکل و صورت کو بگاڑ دیتی ہے یہ, اور شوہر لا کے دے لو. اور تعجب تو یہ ہے, شوہر نیا کپڑا خرید کے لائے, بہترین زردوزی کا کام کیا ہوا اور کارچوب کا کام کیا ہوا کپڑا لائے, فیئر لولی لائے, پونس لائے, سب کچھ لا کر دے. اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ کہ شوہر کو تنخواہ مل رہی ہے, وہ بیچارہ لا کے اپنی بیوی کو دے رہا, لیکن اس کی بیوی اس کے سامنے نئے کپڑے پہننے کے لیے تیار نہیں, اس کے سامنے میک اپ کرنے کے لیے تیار نہیں, لا کے یہ دے رہا ہے اور تیار ہو کر شادیوں میں غیر مردوں کو دکھا رہی ہے. تعجب اور سب سے بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ دی, لے مرد لے اپنی بیوی کی ناجائز ضرورت پوری کر رہا تو مرد کمائے گا تو, لیکن اپنی بیوی کو کبھی اپنے لیے بنی اور سجی ہوئی نہیں دیکھے گا, تیری بیوی کو دوسرے دیکھیں گے. گھر میں تو رہے گی بھنگن بند گھر, اور شادیوں میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بنے. یہ بہت ہے, اور یہ سزا ہے سب سے بڑی. میرے پیارے ساتھیوں, کمائے گا مرد, کمائے گا شوہر, لا کر دے گا یہ, خرچہ یہ, لیکن سب سے زیادہ محروم یہی ہے, اپنی بیوی کو بنا ہوا نہیں دے سکتا, سہلا ہوا نہیں دے سکتا, اپنی بیوی کو اپنے لیے تیار نہیں دے سکتا. یہاں گھر میں کیوں محروم, گھر میں تو روز رہتی ہوں, باہر دیکھتا ہے کوئی دوسرا. جب ہم نے نافرمانیوں کے کام زیادہ کرنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا بھی دے دی. میری بہنوں, شوہر نیا کپڑا تمہیں دلاتا مارکیٹ میں, اور افسوس یہ ہے کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ پاتا بنا ہوا, وہ میک اپ کا سامان تمہارے لیے لے کر آتا ہے. افسوس یہ ہے کہ تم اسی کے سامنے بننے کے لیے تیار نہیں ہو, تم اسی کے سامنے سنورنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم یہ ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہو, کوئی ممانعت نہیں ہے تمہارے لیے, لیکن یہ سارے ہتھیار تمہیں اپنے شوہر پر چلانے کا ہے. اپنے ہتھیاروں سے کسی غیر کو مجبور نہ کرو, کسی غیر کو زخمی نہ کرو, اس لیے کہ ان کو زخمی کرنے کا تمہارا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے. فرمایا میرے پیارے ساتھیوں, اس حدیث کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردے پر جب رات میں کہتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو علی مجھے رات میں دفنانے کے لیے لے جانا, دن میں نہیں. پوچھا رات میں کیوں لے جاؤں, دن میں کیوں نہیں؟ جواب دیتی ہے کہ میرے جسم پر سفید کفن کا کپڑا پڑا ہوگا, اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پورے سفید کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے. میں چاہتی ہوں کہ رات کے اندھیرے میں مجھے لے کر چلو تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی نہ پڑے. کہ سایہ کو باقی رکھو, اس پردے کو باقی رکھو. قل ان کان آباؤکم وازواجکم, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اور اپنے خاندان سے بھی زیادہ نبی سے محبت, اپنے خاندان سے بھی زیادہ نبی سے محبت. خاندان میں کون آتا ہے؟ باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, یہ بیوی ہے, یہ سب جو خاندان میں آتے ہیں, چچا دادا, یہ سب. اگر اس کی بیوی چاہتی مثال دیکھ رہے ہیں تو اس بابے کو اٹھاؤ. جنگ ہو رہی ہے, محمد رسول اللہ کے صحابہ خیمے میں نبی کو بند کیے ہوئے, نبی کی
سینے پر نبی کے تیر کو کھا رہا ہے, نبی کی دبانے والے تیر کو کھا رہا ہے. اور تھوڑی سی دور ہٹ کر ایک صحرا میں, ایک جنگل میں, ایک بوڑھی عورت انصاری خاتون اور قبیلے کی آیت سے اس کا تعلق ہے, وہ اپنا ماتھا اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے محمد رسول اللہ کی جنت کامیابی کی دعا کر رہی ہے. اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے, اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے کہتا ہے ماں سجدے سے سر اٹھا. دیناریہ نے سجدے سے سر اٹھایا, وہ بوڑھی عورت نے سجدے سے سر اٹھایا. کہنے لگی نوجوان بتا کیا حال ہے, جنگ کا حال. نوجوان نے سر نیچے کر لیا. کہنے لگی محمد کا سپاہی سر جھکا کر نہیں, سر اٹھا کر بات کرتا ہے. آ کے ملا, سر اٹھا کے بات کر. کہنے لگا نوجوان دیناریہ او بوڑھی خاتون میری ماں, جنگ کے اندر تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا. بیٹے کی خبر سنی, کلیجے پہ چوٹ لگی. کہنے لگی میرا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. کوئی بات نہیں, آمینہ کا بیٹا پتا کیسا ہے, آمینہ کا لگتے جگر کیسا ہے. جواب ملا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو کوئی تکلیف نہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. تو سجدے پہ گر گئی, دعا کرنے لگی. دوسرے نے کہا تیرا بھائی قتل کر دیا گیا. کلیجے پہ چوٹ لگی, لیکن کہتی ہے کہ مجھے موسیٰ عیسیٰ کے بھائی محمد کے بارے میں خبر ہے. ٹھیک ہے. پھر سجدے میں گر گئی. تیسرا نوجوان آیا, کہنے لگا ماں تیرا بھائی, بھائی کے بعد شوہر, بھائی یعنی بیٹا اور بھائی قتل کر دیے گئے. اب کہا تیرا شوہر بھی جنگ میں قتل کر دیا گیا. یہ چاروں رشتے ایک ایک کر کے بتایا گیا کہ پہلے بیٹا, بھائی, شوہر سب کے شہید. اور جب سنتی ہے کہ چاروں لوگ میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے تو کہنے لگی نوجوان یہی لوگ تو میدان جنگ میں میرے تھے, میرا پورا یہی تو خاندان تھا, میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے. اور تو کہتا ہے محمد رسول اللہ ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ کا کچھ نہیں ہوا, محمد رسول اللہ خیر وافیت سے. بیٹے مجھے یقین نہیں آتا, جس کا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے, جس کا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے, بھائی بھی میدان جنگ میں شہید ہو جائے, اور شوہر بھی میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے, اور محمد رسول اللہ کو کچھ نہ ہو. نہیں مجھے چل کے دکھا. اس نے اپنی سواری پر بٹھایا اور لے کر چلا, اور اس نے خیمے کے پر بہٹا کر دکھایا. دیکھ لے کہو اے بڑھیا, دیکھ لے اے دیناریت ہے. اس نے محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا. وہ چہرہ جو چاند کی طرح چمک رہا تھا, وہ چہرہ جس کو دیکھ کر کبھی حسان بن ثابت نے پڑھا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین ہم نے دیکھا ہی نہیں, اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچے کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں. وہ شکل جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی, اور جس کو دیکھ کر حضرت عائشہ آسمان کے سورج پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی لے شمس وللہ باقی شمس شمسی خیر من شمس السماء. اے آسمان میرے پاس بھی ایک سورج ہے اور ایک سورج میرے پاس بھی ہے. آسمان تو بھی ایک سورج رکھتا ہے اور ایک سورج میں بھی رکھتی ہوں. میرا سورج تیرے سورج سے اچھا ہے. شمس الناس تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد العشاء. اے آسمان لوگوں کا سورج تو عشاء کے بعد نکلتا ہے, لیکن میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے. جب اس دیناریہ نے اس شکل سورج کو دیکھا, محمد رسول اللہ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا, تو چیخ پڑی. اسی میدان میں اس دیناریہ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ تھے کل مصیبت بعد اجل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میرا غم مٹ گیا, میری مصیبت دور ہو گئی. باپ کا غم بھول گئی, بیٹے کا غم بھول گئی, شوہر کا غم بھول گئی, بھائی کا غم بھول گئی. پھر اس نے نظر آسمان پہ ڈالیوں فرمایا اللہ میرے باپ کی شہادت, میرے بیٹے کی, میرے بھائی کی, میرے شوہر کی شہادت قبول فرما لے, اور جب ان لوگوں کو تو جنت میں داخل کرے تو ان کے ساتھ مجھے بھی داخل کر دینا. ان لوگوں نے اگر کچھ کھویا ہے تو میں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے. ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان کے بدلے میں, ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تو جنت عطا فرمانا. میرے بھائیوں
پورا خاندان مٹ جایا کرتا تھا، لیکن کہتی تھی وعشیرتکم، اور تمہارا پورا خاندان اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، تو تمہیں انتظار کرنا چاہیے اللہ کی طرف سے آ جانے والے کی عذاب۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 6 7 8، 3 چیزیں اور ہیں، ذرا ایک نظر سے سنتے جائیے۔ وہ اموال تمہارا، اور وہ مال جس کو کمایا ہے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے اس مال سے، تو ڈرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب۔ غور کیجیے، مال کی محبت، اللہ کے رسول نے مال کے فتنے سے بچانے کے لیے اتنا ضرور کہا تھا، لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کو ایک فتنے نے ہلاک کیا ہے، میری امت پر بھی ایک فتنہ آئے گا جو اس کو ہلاک کر دے گا، اور وہ مال کا فتنہ ہو، وہ مال کا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کو مال و دولت کا فتنہ برباد کرے گا۔ مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کو ناجائز طریقے سے کمانا اور ناجائز مقام پر خرچ کرنا، جہاں دنیا داری سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حاصل کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ جنگل میں، جنگل میں چلے جاؤ اللہ کرن لگاؤ۔ بہت سے مسلمان آپ میں ملیں گے جنگل میں چلے گئے کہ اللہ تصویر میں رہے گے ہاتھ میں، یہ حرام خور لوگ ہیں، یہ نمبر ہے کہ حرام خور لوگ ہیں، یہ چلے جائیں گے چلے بیٹھیں گے اللہ اور ان سے پوچھو اے بھائی تم یہی کرتے رہو گے شام کو کھانا میری بات دے گا اللہ ایک سے میں نے پوچھا یہ سب کچھ کرتا رہے گا، ارے بیوی بچوں کے لیے کمانا اللہ ارے کھانا کہاں سے آئے اللہ دے گا اللہ۔ یہ لوگ حرام خور لوگ، یہ کمانا اور محنت کرنا نہیں جانتے، یہ لوگ محلے والے اور گاؤں والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو الٹی چھوڑی سکھاتے ہیں، 1000 چوٹے مارو 1 کلو، یہ اتنے کمینے بچے کے غیرت لوگ ہیں، اتنے کمینے، یہ حرام خور ہے، ان کو درجہ کا حرام خور تھا، یہ حرام خور لوگ ہیں، لوگوں کی بوجھ بنے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کو سنیاس دے گیا، بیوی بچوں سے دور ہو گئے، اللہ کیوں کرے گا؟ فرمایا کہ دنیا سے بچو، تو یہ فرمایا کہ دنیا میں رہ کے اچھائیاں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی اچھائیاں بھی مانگو۔ ہر چیز آج بغیر مال کے بیکار ہے، مال کماؤ لیکن جائز طریقے سے کماؤ، جائز مقام پر پیسہ خرچ کرو۔ غالباً غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سے مال کی ضرورت پیش آ گئی، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا جو جس کی حیثیت ہو وہ لا کر جمع کرے۔ صحابہ کرام لائے، اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کتنا لائے ہو اور گھر میں کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر کا جواب تھا اللہ کے رسول میرے پاس جتنا مال تھا اس کا آدھا لایا ہوں جنگ کے لیے، اس غزوے کے لیے، اور آدھا میں نے گھر میں چھوڑ دیا۔ فرمایا اللہ تمہارے ساتھ کو قبول کرے اور گھر میں جو چھوڑ دیا اللہ برکت دے۔ اے ابو بکر اٹھو تم کتنا لائے ہو؟ ہم تو سب اٹھا لیں سب، میں نے کیا چھوڑا؟ تو جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کر آئے ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ پیارا ہے تو یاد رکھو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا، اس لیے لٹاؤ اس کو۔ لٹانے کا مطلب یہ تھوڑی شادی ہوگی تو لٹائیں گے، ناچنے والوں سے رہیں گے، بہت اچھا ڈانس کیا، بہت اچھا بینڈ بجایا، بہت اچھا بنا۔ لٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو کام کرنا کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا کہ وہ مال جس کو تم نے کما کر اکٹھا کیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور وہ بزنس
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو. بزنس ارے بولے کسان زمین میں چاول دان دھان وہ دے گا ڈال دے گا، اب ڈرتا بارش اتنی نہ ہو جائے کہ بہ جائے، ڈرتا ہے. آپ نے بھی پونجی ڈال دی ساری گاڑی کے کاروبار میں، اب آپ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم مندی آ جائے، ایک دم نقصان ہو جائے. تجارت تم تخشون کسادہا، اگر تمہیں وہ تجارت کا تمہیں جس کا ڈر تمہیں 24 گھنٹے لگا رہتا ہے، اگر یہ بزنس یہ تجارت تمہیں پسند ہے اور زیادہ محنت کرنا اس کے رسول سے تو انتظار کرو. کیسی تجارت ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی کے پاس اونٹوں سے لدا ہوا گلہ 100 اونٹ لگ کر آئے اور ایک اونٹ پر کئی کئی گھوڑے تھے. تاجروں کو پتا چلا، قحط پڑا ہوا تھا، قحط کسی کے پاس کھانے کو نہیں تھا. حضرت عثمان کے پاس اتنا مال آیا ملک شام سے تو کچھ لوگ تاجر لوگ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے عثمان مال بیچو گے؟ کاغذ بتاؤ منافع کیا دو گے؟ میں نے یہ بورا 100 روپے میں خریدا ہے تو اس پر کیا مجھے منافع دو گے؟ میں نے تو اتنے میں خریدا، تم کیا دو گے؟ ایک تاجر اٹھا کہنے لگا آپ کے 100 کا بورا 100 روپے کا گلہ ہم 110 میں خرید لیں گے، آپ دیجیے. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے. دوسرا تاجر اٹھا کہنے لگا، بولی لگ رہی تھی، بولی جیسے نیلامی ہوتی. دوسرا تاجر اٹھا کہنے لگا اچھا ایسا آپ نے 100 روپے میں بورا خریدا، ہم اس کو 120 میں خریدیں گے. حضرت عثمان کہتے ہیں یہ قیمت بھی کم ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ قیمت مل رہی ہے. تیسرے نے بولی لگائی، اس نے کہا عثمان میں 100 کا مال 130 میں لینے کے لیے تیار. عثمان کہتے مجھے منظور نہیں ہے، اچھی خاصی پروفٹ مل رہی ہے. چوتھے نے کہا عثمان ایسا کرو کہ مجھے 100 کا مال 140 میں دے دو. کہنے لگے نہیں یہ قیمت بھی کم ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. ایک اور اٹھا اور اس کے بعد کوئی نہیں اٹھا. اس نے سب سے زیادہ قیمت لگائی. اس نے کہا عثمان 100 کا مال 150 میں لینے کے لیے تیار ہے، آپ کا ایک بورا 100 روپے کا ہے، ہمیں 150 میں دے دو. حضرت عثمان کہتے ہیں کل آنا. کل کرائے لوگ، لیکن 150 سے آگے کوئی نہیں پڑا. حضرت عثمان نے کہا نہیں میں یہ مال بیچوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں سے جو مجھے زیادہ مزدوری دے گا، جو زیادہ پروفٹ دے گا. ان تاجروں نے کہا 100 کا مال 150 میں پھر بھی آپ نہیں دے رہے. فرمایا مجھے منظور نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ اجرت مل رہی ہے، اس سے بھی زیادہ مزدوری مل رہی ہے. وہ تاجر مایوس ہو گئے اور جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے کہنے لگے عثمان یہ تو بتانا پڑے گا میں جا رہا ہوں لیکن آخر کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ مزدوری دے رہا ہے؟ میرے سامنے تو کوئی اٹھا نہیں. 100 کا 150 میں دے رہا ہوں، 160 بھی بولی کی سینے نہیں لگائی اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. فرمایا حضرت عثمان غنی نے لوگوں میرا اللہ مجھے اس سے زیادہ دے رہا ہے. تم 100 کا مال 150 میں لے رہے ہو، میرا اللہ 100 کا مال 700 میں لے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے 100 کا 100 کرو گے ہم 700 روپے کا ثواب تمہیں دیں گے، ہم 7 گنا پڑا تمہیں دیں گے. لہٰذا فاقہ پڑا ہے، قحط پڑا ہے، آج یہ اچھا موقع نیک یہ کمانے کا. میں سارے گلے کو غریب اور مسکینوں میں فری میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، بانٹ دوں گا اور اللہ مجھے اس کے 7 گنا زیادہ عزت دے گا، 7 گنا زیادہ مجھے اللہ پروفٹ دے رہا ہے. اور یہ ہماری اچھی ہے تو اس سے بھی آگے بڑھا سکتا ہے اللہ. لہٰذا میں اس کو پورا کا پورا صدقہ اور خیرات کروں گا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ ایسی تجارت کرتے تھے جس میں ان کو نقصان محنت نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ جو چیز اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرتے اس کا کیا نقصان ہے؟ وہ تو ہمارے نام آباد میں محفوظ ہو گئی ہے. میرے بھائیوں قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ کو قرض حسن دے اللہ بدلے میں اس کو جنت دے گا. حضرت ابو طلحہ اٹھتے کہ اللہ کے نبی کے اللہ بھی قرض لیتا ہے؟ فرمایا ہاں لیتا ہے. کہ اللہ کیا دے گا؟ فرمایا اللہ بدلے میں جنت دے گا. فرماتے اے اللہ کے رسول میرے مدینے میں 2 باغ ہے، ایک نیچے ایک اوپر. میں اوپر والا باغ جس میں کھجوروں کے کھیت و درخت ہیں میں پورا کا پورا اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے اللہ برکت دے اور اللہ تمہیں بدلے میں جنت دے گا. فرمایا ایک باغ اور ہے تمہارے پاس، اس کو اپنے
اپنی بیوی اور بچوں کے لیے رکھو، اس کو ذریعے معاش کے لیے رکھو۔ حضرت ابو طلحہ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر میں دیکھتے ہیں کہ تالا لگا ہوا ہے، پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں میری بیوی میرے بچے کہاں ہے؟ جواب ملا کہ وہ اسی باغ میں گئے، مدینے کے اوپر والے باغ میں آپ کا انتظار کیا، بھوکے تھے، کھانا جب نہیں ملا ان کو تو وہ باغ میں چلے گئے کھجور کھانے کے لیے۔ ابو طلحہ نے وہیں سے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے اسی باغ میں جاتے ہیں اور اپنی بیوی اور بچوں کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی جلدی سے بچوں کو لے کر باہر نکلو، میری بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑو، کھینچو اور باہر لے کر آؤ۔ اے میری بیوی یہ باغ میرا نہیں ہے، اب اس باغ سے جلدی نکلو۔ بیوی پاپ سے چیختی ہے یہ باغ میرا نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کھجوروں کے 600 درخت پک کر تیار، یہ مال کل کٹے گا، بازار میں بکے گا، ہمارے اچھے دن آنے والے ہیں، تم کہہ رہے ہو یہ باغ میرا نہیں ہے؟ ارے تو کہنا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا بیوی پہلے باغ سے باہر نکلو، باغ میں بحث کرنا، یہ باغ میرا نہیں، یہ گارڈن میرا نہیں۔ بیوی کہتی ہے کس نے قبضہ کر لیا، کس نے دخل کر لیا، کس نے ہاتھ کر لیا، کس نے بےغیرتی کر لی؟ ارے میری بیوی پہلے باہر نکلو، جلدی سے بیوی کو بچوں کو باہر نکالا، پھر اپنے بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھی اس کھجور کو کا منہ کھولا، بچوں نے اس کھجور کو جو منہ کے اندر تھا باہر نکالا اور بچوں کے پاکٹ میں جیب میں یا دامن میں جو کھجوریں تھی اس کو پکڑا، چھینا اور باغ میں پھینک دیا، منہ سے کھجور چھینی اور اس کو بھی باغ میں ڈال دیا۔ فرمایا میری بیوی یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اب یہ باغ میرا نہیں ہے، بدلے میں اللہ مجھے جنت دے گا، اس لیے میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دیا۔ پھر نظریں آسمان پہ ڈالی، فرمایا اللہ مجھے پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہوگی، میری بیوی نے میرے بچوں نے جو کھجور کھا لیا، جو پیڑ میں چلے گئے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن جو کھجور میں نے ان کے دامن میں دیکھے اور جو ان کے منہ میں تھے میں نے ان کو چھین لیا، میں نے تیرے کھجور تیری بات میں واپس کر دیے۔ الہ العالمین میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اللہ میں نے اس باغ کو قرض حسنہ دے دیا، تو بھی بدلے گا کو جنت دے۔ میری بیوی بولی آئے ابو طلحہ اگر ایک باغ کو دے کر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں کیا، بہت سستے میں نمٹ گئے۔ آئے اللہ میرے شوہر کا ارمان کو پورا کر، میرے شوہر کی تمنا کو پورا کر۔ تجارت تخشون کسادها، تجارت ایسی کرتے تھے جس میں نقصان کم ہوتا، ومساعة مخلدونہ